अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला और मैं हूं मोहम्मद असलम। आज हम आपको एक ऐसे मंसूबे की तरफ तवज्जो दिलाएंगे जो खालिस्तन अवाम का है, जिससे अवाम को ही फ़ायदा होता है। बड़े अरसे से ये मनसूबा शुरू हुआ था, 7 साल तकरीबन इसको हो गए हैं। दरमियान में ये मनसूबा जो ठप हो गया था, अब ये मनसूबा जो है दोबारा शुरू हुआ है। इस मनसूबे से कोई चमक धमक नहीं है, किसी को बाहर नजर आने वाला नहीं है, लेकिन ये मनसूबा अंदर ही बैठकर काम करने वाला है। बाहर जो लोग हैं उसके रिजल्ट उनके सामने बहुत ही अच्छे आने थे। चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज्यादा होती है, स्नैप स्नैचिंग होती है, और उसके साथ खवातीन के पर्स जो वो छीन लिए जाते हैं, मार कुटाई होती है, तो पता नहीं चलता था ये किसने किया है। ये मनसूबा उसलिए शुरू हुआ था ताकि जो इस तरह के वाकयात होते हैं लोगों को फौरी तौर पर पता चल सके। खास करके पुलिस के लिए ये मनसूबा किसी नेमत से कम नहीं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है ये मनसूबे जो हैं, ये दो जो बिल्डिंगें आपको नजर आई हैं, ये 2016 में शुरू हुआ था। उस वक्त सीपीओ वकास नजीर था और आरपीओ ताहिर महमूद था। उस वक्त जब ये मनसूबे शुरू हुए थे, उस वक्त इसकी लागत 3 अरब रुपए थी। ये मनसूबा जो है शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था, जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, एक ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो यहाँ बड़ी बड़ी LCD लगनी थी, यहाँ बैठकर जो लोग हैं उन्होंने पूरे शहर को वॉच करना होता था। इस शहर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस जगह पर वारदात हुई है, बाजार के अंदर खवातीन को कुछ छेड़ रहा है, बाजार के अंदर कुछ चोरी की वारदात हुई है, कुछ डकैती की वारदात हुई है, कहीं इत्जाज हो रहा है, कहीं लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है, जायज काम हो रहे हैं, नजायज काम हो रहे हैं। CCTV कैमरे के जरिए मुकम्मल तौर पर जो लोग थे उन्होंने बैठकर इसको पूरे शहर को कंट्रोल करना था और शहर की सूरत हाल को देखना था। ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, ये भी 2016 में शुरू हुई थी। यहाँ जो बाकायदा तौर पर स्टाफ है उसने बैठकर जो है काम करना था, और ये उस वक्त जब बिल्डिंग शुरू हुई थी 2016 में, उस वक्त इन बिल्डिंग पर जो लागत नजर आनी थी वो 3 अरब रुपए थी, और कैमरे जो थे वो 3000 के करीब जो कैमरे हैं वो पूरे शहर के अंदर जो मुख्तलिफ शाहराएं हैं, मुख्तलिफ जो चौक चौराहा मेन बाजार जो हैं वहाँ लगने थे, ताकि लोगों को इससे जो फायदा हो सके और पुलिस जो मुलजमान को जल्द से जल्द ट्रेस कर सके। आइए हम आपको ये बिल्डिंग अंदर से दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग अंदर से अब किस तरह की है और कितनी कंप्लीट हो गई है। मेरा कैमरामैन आपको ये पूरी बिल्डिंग दिखाता है कि जब 2016 में ये बिल्डिंग शुरू हुई थी तो 2017 में इस बिल्डिंग ने कंप्लीट होना था, लेकिन 2017 में ये बिल्डिंग कंप्लीट ना हुई, इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद जो है इमरान खान की हुकूमत आई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के 3 जब साल गुजरे तो उस वक्त तक इस बिल्डिंग का कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई इस पर जो है पैसा नहीं लगाया जा रहा था। पुलिस से भी हमें बार बार जो है ये चीज पूछनी पड़ी कि ये मनसूबा कब मुकम्मल होगा, लेकिन पुलिस हुकाम वाले इस बात की तस्दीक करते थे कि हमारे पास अभी तक फंड रिलीज नहीं हो रहा है, जो ही फंड रिलीज होंगे तो उसके बाद इस बिल्डिंग को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। उसी हवाले से आज जब हम यहाँ आए हैं तो जो बाहर काम हो रहा है, ये जो दरवाजे आपको नजर आ रहे हैं ये नहीं लगे हुए थे। 6 माह पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही इस पर दोबारा जो है काम शुरू हो गया है। अमूमन हमने देखा है कि जब भी कोई चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम पिछली हुकूमत को मनसूबा शुरू करती है तो वो मनसूबा अच्छा हो या बुरा हो, अवाम के लिए उसका फायदा हो या ना हो, वो मनसूबा जो खटाई में पड़ जाता है। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये मनसूबा जो है बाकायदा तौर पर इसको हम कह सकते हैं कि ये जो मनसूबा था सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से, ये अवाम की फलाह और बहबूद था। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जब भी कोई चोरी डकैती की वारदात होती है तो पुलिस बेचारी जो है, जिसमें दूसरी एजेंसियां, वो तरह तरह जगह जगह लोगों को जाकर तरले और मिन्नतें करती हैं कि हमें CCTV जो फुटेज है वो दिखाई जाए, कहीं भी उन्हें कैमरा नजर आए, ताकि एक इस तरह की मैं आपको वारदात बताता हूं जिससे 7000 से ज्यादा जो कैमरे हैं वह उस वारदात में पुलिस वालों ने चेक किए थे। जब ओड गैंग होता था तो उसकी बड़ी जो मशहूर थी वो 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल होता था, और लोगों के घरों में जाते थे, पूरी पूरी कोठियों का सफाया कर देते थे। तो पुलिस हुकाम से इसी हवाले से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 7000 से ज्यादा कैमरे हम चेक कर चुके हैं। उसका जब वो यहाँ से चोरी और डकैती की वारदात करते हैं तो उसके बाद यहाँ से वो फरार हो जाते हैं, और 2-4 मंथ के बाद दोबारा जो है वो आते हैं। अगर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए
تاکہ اس وقت اس کی لاگت 2016 میں 3 ارب تھی، اب اسی پروجیکٹ کی لاگت جو ہے 10 ارب کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اگر یہ سیف سٹی پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو جو گجرانوالہ کے شہری ہیں جو چوری ڈکیتی اور اس طرح کی وارداتوں میں جو ہیں جب وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ جلد از جلد جو ہے پولیس جو ہے ان کو ٹریس کر لے گی، تاکہ جو پولیس والے ہیں ان کو جا کر جو جگہ جگہ جو ہیں کیمرے چیک کرنے پڑتے تو وہ ان کو جگہ جگہ نہیں جانا پڑے گا، ایک جگہ پر ہی مکمل جو ہے سسٹم ہوگا اور اسی سسٹم میں جو سٹاف وہ کام کر رہا ہوگا اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ جو چوری کی واردات ہوئی ہے یہ لوگ اس جگہ سے اس گھر میں داخل ہوئے ہیں اور جہاں سے اس جگہ پہنچے اب اس جگہ پر پہنچ گئے، اب اس جگہ پر پہنچ گئے تو پولیس ان کو فوری طور پر جو ٹریس کر سکے گی، اور جو ملزم کئی سالوں تک پولیس کے ہتھے نہیں چڑھتے اور وہ اس طرح وارداتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں، ڈکیتی کی واردات ہوتے ہیں، پرس چھینے جاتے ہیں، خواتین کو چھیڑ کر جو ہیں وہ رائے فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ تو جب سیف سٹی پروجیکٹ یہ اگر مکمل ہو جاتا بر وقت تو گجرانوالہ کے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 70% تک جو وارداتیں ہیں ان کی کمی ہو جاتی۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتے ہیں کہ یہ اب جو بلڈنگ ہے اس پر کام جو 6 ماہ سے دوبارہ جو شروع ہو گیا ہے اور بڑی تیزی سے کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ کمرے دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر یہ بلڈنگ جو 3 منزلہ ہے اور 3 منزلہ میں نیچے جو ہے 3 کمرے بنائے ہیں، اسی طرح 3 اوپر 4 کمرے بنیں گے، اس کے اوپر پھر 4 کمرے، مجموعی طور پر 11 سے 12 کمرے جو ہیں بنائے گئے ہیں۔ اس بلڈنگ میں جو ہے تمام سٹاف نے بیٹھ کر کام کرنا تھا، ایک تو سٹاف نے کام کرنا تھا، دوسرا جب یہ سیف سٹی پروجیکٹ اپنے پایہ تکمیل کی طرف جائے گا تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور روزگار ملنے سے جو بے روزگاری ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ تو پولیس حکام سے اسی حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو 3 سے 3.25 سال جو ہیں جو اس پر فنڈ ریلیز نہیں ہوئے، اب جو کچھ فنڈ ریلیز ہوئے ہیں ہم آپ نے دکھایا ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہیں اس کے جو ونڈوز وہ بھی لگ گئے ہیں، گیٹ بھی لگ گئے ہیں، اور باہر جو سین ہے اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ٹائل بھی لگائی جا رہی ہیں۔ تو پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جب یہ منصوبہ جو ہے 2016 میں شروع ہوا تھا، اگر 2017 میں اس نے پایہ تکمیل کو پہنچنا تھا لیکن نہیں پہنچ سکا، کیوں نہیں پہنچا؟ تاکہ فنڈز کی جو ریلیزنگ وہ نہیں تھی ہوئی تھی، عدم فنڈ کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اسی طرح جو ہے چوری اور ڈکیتی کے ہتھے چڑھتے رہے۔ اب اس پر منصوبے پر جو ہے 6 ماہ قبل جو ہے دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے۔ کام شروع ہونے سے اب ابھی بھی جو ہے اس میں کم سے کم 1.5 سال تک جو سال یا 1.5 سال کا جو ٹائم ہے وہ لگے گا، اس کے بعد جو یہ ہے کمپلیٹ ہوگی، تاکہ جو ایک مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے عبدالرؤف مغل، ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے جو فلاح و بہبود کے منصوبے ہوتے ہیں، ہمیشہ طور پر جو حکومتیں آتی ہیں وہ انتقامی کارروائی کرتی ہیں، ان کو مکمل نہیں ہونے دیتی، ان پر جو پیسہ لگنا ہوتا ہے وہ نہیں لگانے دیتی، حالانکہ ان کو جو اس طرح کے منصوبے ہیں جس میں صرف اور صرف عوام کا فائدہ ہو، ان منصوبوں کو مکمل ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان نے آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روایت بدل ڈالی ہے۔ 6 ماہ پہلے اس منصوبے پر جو دوبارہ کام شروع ہو گیا، کچھ جو پی ٹی آئی کے لوکل قیادت تھے ان سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے عمران خان کا اس چیز کے بارے میں بالکل الگ موقف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو قیادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ طور پہ عوام کا فائدہ سوچتی ہے، اگر یہ منصوبہ خالصتاً عوام کے لیے ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس منصوبے کو ہمیں دوبارہ شروع کرنا چاہیے اور اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے، تاکہ گجرانوالے کی جو مجموعی طور پر آبادی ہے، ضلع بھر کی آبادی جو وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے، اور شہر کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ ہے، اور 25 سے 30 لاکھ کی آبادی کو تحفظ دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ پولیس جو گجرانوالہ کی ٹوٹل جو پولیس ہے وہ تقریباً 4000 سے 5000 کے قریب ہیں، اور اگر سیف سٹی یہ کیمرے جو ہیں یہ مختلف شاہراہوں پر، جو بڑی شاہراہ ہیں وہاں لگ جائیں، جو بڑے بازار ہیں وہاں لگ جائیں، جو بینکس ہیں وہاں لگ جائیں، تو لوگ جب اب باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی واردات یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو پولیس جو ہے جگہ جگہ جا کر کیمرے چیک کرنے کی بجائے، مختلف روڈوں پر چیک کرنے کی بجائے، گھروں کے باہر ہم نے دیکھا کہ پولیس والوں کو بہت بیچاروں کو مشکلات ہوتی ہے جب وہ کسی کے بعد دروازہ ناک کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں جو ہے CCTV کیمرے دکھا دیں جہاں سے کوئی چور تو نہیں نکلا, جو ڈکیتی ہوئی ہے یہاں سے تو نہیں نکلے, جو گاڑی کسی نے چھینی ہے تو یہاں سے تو نکلے. اس طرح کی بہت سی وارداتیں جو ہیں پولیس والوں کو جب بھی ہوتی ہے تو وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. بہت سی ایسی وارداتیں ہیں جو کاروں پر کی جاتی ہیں, اور کاروں پر جب وارداتیں کی جاتی ہے تو وہ جو ہیں شہر سے باہر نکل جاتے ہیں, تو پولیس بیچارے جو ہیں تاکہ ان کے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہوتا کہ فوری طور پر پتہ لگا سکیں کہ جو جنہوں نے چوری کی ہے وہ کہاں گئے ہیں. جب کیمرے لگے ہوں گے, CCTV کیمرے مختلف شہروں پر لگے ہوں گے, تو جب وہ اس طرح کی واردات ہوگی, اس طرح کی ڈکیتی ہوگی, مرڈر ہوگا, تو پولیس کو فوری طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چوری ڈکیتی ہوئی ہے اس کے جو ملزمان ہیں وہ شہر کے اندر ہیں یا باہر ہیں. شہریوں سے بھی ہماری بات ہوئی, شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے یہ سیاستدانوں کے لیے چمک دمک کا کام تو نہیں, یہ اوپن نظر آنے والا تو کام نہیں, لیکن یہ جو کام جو بھی حکومت کرے گی لیکن اس سے شہریوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آئے روز چوری ڈکیتی, رازدانی, پرس کی سنیچنگ, خواتین کے ساتھ چھیڑخانی, لڑائی جھگڑے یہ ہوتے ہیں, تو ان کا فوری طور پر پتہ چل جائے گا, اور پولیس جو ہے ملزمان کو فوری طور پر جب حراست میں لے لے گی اور ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا, تاکہ CCTV فوٹیج جو ہے پولیس کے پاس ہوگی تو ان کو عدالت میں بھی مقدمے کو لے جانے میں بہت زیادہ سہولت ہوگی, تاکہ عدالت میں جب مقدمہ جائے گا تو ضمنیوں میں اس بات کا جو ہے ذکر کیا جائے گا کہ یہ جو ملزم ہے اس کی CCTV فوٹیج ہمارے پاس ہے, اس نے فلاں جگہ پر ڈکیتی کی ہے, فلاں جگہ پر چوری کی ہے, اور اس نے فلاں جگہ پر تو جو ہے لوگوں کو قتل کیا ہے. کہ تمام ثبوت جو ہے پولیس کے پاس جب ہوئے تو پولیس اس کو جب عدالت میں وہ پکا اور ٹھوس جو ثبوت ہوگا اس کو پیش کرے گی تو ملزموں کو سزا ملے گی. جب ملزمان کو سزا ملے گی عدالتوں میں تو ایٹومیٹکلی جو ہے کرائم کا گراف جو ہے وہ نیچے آئے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو منصوبہ ہے مکمل نہیں ہو سکا. لوگوں کو کہنا ہے کہ اس منصوبے کو جلد از جلد جو ہے مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اس کو تحفظ ملے اور اپنی محفوظ زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. جی